الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ لے کر حاضر ہوں۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ اس کی شرح میں یعنی عون الباری کے اندر کہتے ہیں کہ کیا جو حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے اسے خارجی کہا جائے گا؟ یہ دراصل قاعدہ خوارج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جو سڑک پر تو نہیں جاتے ہیں، میدان میں نہیں آتے ہیں اور یہ اسلحہ کے ذریعے سے خروج اور بغاوت تو نہیں کرتے ہیں، مگر لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں حکام کے خلاف۔ تو ایسے لوگوں کو قاعدہ خوارج کہتے ہیں۔ ان کا صرف کام ہوتا ہے نوجوانوں کو تیار کرنا، انہیں حکام کے خلاف بھڑکانا، ان کے ذہن و دماغ کے اندر زہر پیدا کرنا اور نفرت پیدا کرنا، ان کا برین واش کرنا، یہ سب کام ہوتا ہے ان لوگوں کا، جن کو قاعدہ خوارج کہتے ہیں، جو مجلس لگاتے ہیں، اس کے اندر نوجوانوں کو برین واش کرتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف انہیں بھڑکاتے ہیں، حکمرانوں کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں ان کے ذہن میں بھرتے ہیں کہ یہ لوگ کافروں کے ایجنٹ ہیں، امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ملک کی فوج ہوتی ہے اس فوج کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ملک کے علماء ہوتے ہیں، کبار علماء، خاص طور سے جو کتاب و سنت کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کے خلاف، کیونکہ یہ لوگ ان پر رد کرتے ہیں اور یہ لوگ صحیح منہج کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان سے دراصل نوجوانوں کو کاٹنے کا کام کر دیں، کیونکہ اگر ان کے پاس جائیں گے تو صحیح راستہ سمجھائیں گے، وہ لوگ صحیح منہج ان کو بتائیں گے، تو پھر یہ ان خوارج کا، اور جو قاعدہ خوارج ہے خاص طور سے، ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے جیسے بریلوی علماء ہوتے ہیں، وہ عوام کو کیسے بھڑکاتے ہیں، خاص طور سے اہل حدیث علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، بلکہ پوری اہل حدیثیت سے بھڑکاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے تو یہ قرآن حدیث کی بات بتائیں گے۔ تو ایسے ہی یہ جو قاعدہ خوارج ہوتے ہیں اخوانیوں کے اندر خاص طور سے، یہ لوگ جو کبار سلفی علماء یا وقت کے جو سلفی علماء ہوتے ہیں، جو کتاب و سنت کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور خواہ وہ تعامل مع الحکام کا مسئلہ ہو، یعنی حکام کے تعلق سے شریعت کے اندر کیا حکم آیا ہوا ہے، خواہ وہ رعایا کے تعلق سے ہو یا کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو، جو کتاب و سنت کے اندر صحیح رہنمائی ہے وہی یہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ بھڑکانے کا کام نہیں کرتے ہیں، فتنہ و فساد مچانے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے یہ دور رکھتے ہیں نوجوانوں کو خاص طور سے، اور ان پر بھی طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، شبہات ہوتے ہیں، شبہات کے ذریعے سے ایسے اور ویسے، یہ ہے اور وہ ہے، ایسا نہیں تو ایسا نہیں، اگر یہ صحیح ہوتے تو پھر کیا وہ بھی نہیں صحیح ہیں، طرح طرح کی باتیں یہ پھیلاتے ہیں۔ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، صرف اور صرف شبہات ہوتے ہیں، اور اگر دلائل بھی یہ لوگ پیش کرتے ہیں تو ان کا استدلال جو ہے جھوٹا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، ان کا اپنا من گھڑت استدلال ہوتا ہے۔ ایسے مشتبہ آیات سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں
جس کا مفہوم سلف نے کچھ اور لیا ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ سلف کے مفہوم سے بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، جس کو ہم فہم سلف کہتے ہیں، اور یہ اس پر بھی نقد کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم وہاں فہم سلف سے باندھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کا جو اپنا منمانی مطلب ہے آیتوں کا یا حدیثوں کا، یہ نہیں لے پائیں گے، یعنی نصوص شریعت کا جو منمانی فہم ہے ان کا اپنا، وہ پھر نہیں ہو پائے گا۔ اس کی واضح مثال وہی ہے جو یہ لوگ رٹتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار کو پڑھتے رہتے اور دوسرے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، جو عام ہے، کوئی بھی ہو، چاہے حاکم ہو یا رعایا ہو یا کوئی بھی فرد ہو، جو بھی، اگر ہم اس کو عام مان لیں اور یہ مان لیں کہ چلو جو فیصلہ نہ کرے شریعت مطابق وہ کافر ہے، اگر یہ ایک پہلو سے مان لیتے ہیں تو اس سے یہ تھوڑی ہے کہ اس سے صرف کوئی حاکم وقت جو ہے ملک کا وہی خاص ہے کہ وہ اگر فیصلہ نہ کرے شریعت کے مطابق تو وہ کافر ہے، اور دوسرے لوگ چاہے جو کریں، اپنا اپنے گھر میں کچھ بھی کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ حکم جو ہے عام ہے، یہ سب کو شامل ہے، وہ چاہے حاکم ہو، رعایا ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی ایک فرد ہو، کوئی بھی ہو، دو آدمی کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو یا پوری جماعت کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو، دو گروہوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ غیر شرعی فیصلہ کر رہا ہے تو وہ جو ہے ان کے حساب سے کافی ٹھہرے گا۔ لیکن نہیں، یہ دوسروں کو نہیں مراد لیتے ہیں، دوسرا کیسا بھی ہو، یہ صرف حکمرانوں کو، وہ بھی خاص حکمرانوں کو مراد لیتے ہیں۔ جیسے یہ رافضی شیعہ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اہل بیت سے چند افراد کو پک اپ کر لیتے ہیں، مراد لے لیتے ہیں، اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک محدود نظریہ ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ جس نص سے، جس آیت سے، جس حدیث سے، جو بھی چاہتے ہیں وہ اپنا مراد لے لیتے ہیں۔ تو ایسے ان کے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن جو صحیح چیز ہے وہ کیا ہے کہ سلف کے فہم سے جو ہے جڑا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا ہے، یا اور دیگر صحابہ اور تابعین نے کیا فرمایا ہے، اس کا کیا مفہوم لیا ہے، یہاں تکفیر سے کیا تکفیر عام مراد ہے، یا جو ہے یہاں تکفیر خاص مراد ہے، گناہ کبیرہ مراد ہے، یہ جو ہے اس تفصیل میں یہ لوگ نہیں جاتے ہیں۔ اور کیا اگر کوئی بغیر عقیدہ رکھے فیصلہ کر رہا ہو، یا ممکن ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے غیر شرعی، لیکن جو ہے وہ اسلام سے مخالف نہیں ہے، وضعی دستور کے مطابق یا کسی انسانی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کر رہا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر کہ آدمی جو ہے دنیا چلانے کے لیے، گھر بار چلانے کے لیے، ادارہ چلانے یا اور کوئی چیز چلانے کے لیے وہ اپنا اصول اور ضابطہ بنائے، لیکن اس کے اندر یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ وہ شریعت کی مخالف نہ ہو ضابطہ۔ ظاہر سی بات ہے، ملک چلانے کے لیے بھی آدمی اصول ضابطہ بنا سکتا ہے، اب اس میں یہ رعایت ہونا ضروری کہ وہ شریعت کی مخالف نہ ہو، تو وہ بھی تو شریعت سے ہٹ کر کے فیصلہ کرنا ہوا، لیکن وہ مخالف نہیں ہے، لیکن یہ دوسروں کو مراد لیتے ہیں کہ کیسا بھی ہو، اگر وضعی قانون ہے، وضعی دستور ہے کسی کا، اس کے حساب سے تو وہ کافر ہے۔ یعنی ہر چیز کے اندر ان کے یہاں اطلاق ہے، لیکن وہ چند لوگوں کے لیے، ہر اعتبار سے کچھ خاص بندوں کے لیے، جس کو یہ نمایاں رکھتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں، اور باقی لوگوں کو کلین چٹ دے دیتے ہیں، یہ دوسرے کوئی شامل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، اور جس طریقے سے چاہتے ہیں نصوص شریعت کو معنی مراد لے کر کے، تو ان کا استدلال صحیح نہیں ہوتا ہے، یا تو ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں،
اور اگر یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو اس سے غلط استدلال کرتے ہیں، صحیح استدلال نہیں کرتے، اور یہی جو اہل بدعت کی پہچان ہے، نشانی ہے۔ شبہات کے ذریعے سے وہ اپنی بات رکھیں گے، جو ایک منہج سلف کے حساب سے چلتا ہے اور فہم سلف کو مد نظر رکھتا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، اس کی گفتگو میں، اس کی تحریر میں، اس کی تقریر میں آپ دیکھیں گے وہ دلائل سے پر رکھے گا اپنی بات کو، قرآنی آیات ہے، احادیث ہے، اقوال صحابہ ہے، آثار صحابہ ہیں، اقوال سلف ہیں، تابعین، طب تابعین، ائمہ، محدثین یا متقدمین سلف کے اقوال آپ کو ملیں گے۔ وہیں پر آپ دیکھیں گے دوسرے جو ان کے خلاف ہوتے ہیں، جو بدعتی ہوتے ہیں، چاہے وہ اخوانی ہو یا غیر اخوانی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے پاس اس طریقے سے گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو دیکھو، چاہے ان کی تحریروں کو یا تقریروں کو، تو صرف اقوال ہی بھرا رہتا ہے، اقوال ہی بھرا رہتا ہے، چاہے اللہ کا قول ہو، رسول کا قول ہو، صحابہ کا قول ہو، تابعین، طب تابعین کا، یا متقدمین سلف کا قول ہو، کسی کا، کہتے ہیں اقوال ہی سے بھرے رہتے ہیں، ان کے یہاں ہے کیا؟ اور یہ صحیح بولتے ہیں، جو سلفی ہوتے ہیں ان کے یہاں یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے بھائی، اسی لیے ان کو سلفی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سلفی کے اقوال بھر دیتے ہیں اپنی باتوں میں، اور یہی تو اصل دین ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کو جو ہے غلط رخ دے کر کے، غلط رخ دے کے موڑ دیتے ہیں، اور اس کو غلط پیرائے میں پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے سوائے اقوال کے، نقل کر دیتے ہیں فلاں ایسے کا فلاں۔ وہ اس لیے اس کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کر بھی نہیں سکتے ایسی گفتگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منہج سلف کے مطابق چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے یہ ان کی باتیں دیکھو کہ شبہات سے بھری رہتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر کسی کی نشاندہی کرو گے، ڈاکٹر اسرار کے اندر یہ گمراہی پائی جاتی ہے، تو اب یہ گمراہی جو پائی جاتی ہے بھائی، وہ کون سی گمراہی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ حقیقت میں صحیح ہے، غلط ہے؟ اگر کسی نے کہا ہے تو مثال کے طور پر چلیے واضح کر دیتے ہیں کہ وحدت الوجود جیسا کفری عقیدہ ان کے یہاں پایا جاتا تھا، مثال کے طور پہ، اب اس کو ان کی تحریروں سے باقاعدہ ہے، ان کے ام المصبحات کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یا تقریروں کے ذریعے، تقریر میں بھی ان کے ویڈیو سب موجود ہیں، آدمی پیش کر دے کہ کفری عقیدہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ گمراہی ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ اب جو ان کے معتقدین ہیں وہ لوگ آئیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے نہیں تم جو ہے ان کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، ایسا ہو جائے، کیونکہ پائی جاتی ہے تو نہیں کہہ سکتے، شبہات پیش کریں گے۔ کون سا شبہات؟ کہیں گے ارے یہ چیز تو فلاں عالم کے یہاں پائی جاتی تھی، وہ بھی تو اہل حدیث تھے، ان کو کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ فلاں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، وہ بھی تو ایسا کہتے تھے، انہوں نے بھی ایسی بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ فلاں نے لکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب شبہات ہے۔ پہلے ان کو جاؤ تم بدعتی کہو، ان کو جاؤ بدعتی کہو، ان کو جاؤ یہ غلط کہو، گمراہ کہو۔ ان کی بات سامنے آئے گی تو آدمی کہے گا۔ اصل گمراہی کی نشاندہی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ جو ہے اس آدمی کے جو معتقد بن بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ اس بدعت کے اندر مبتلا ہونے کا خدشہ ہے دوسروں کے، ان کو بچانا مقصد ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس کو بات گھما کر کے، شبہات پیش کر کے، یہ لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہوتا، ان کی چاہے تحریریں ہوں یا تقریریں ہوں، یہ صرف اور صرف لفاظی کرتے ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں، اور اگر دلائل کا بھی ذکر کرتے ہیں تو میں نے بتایا استدلال ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت کے تعلق سے فلاں نے یہ کہا ہے، کبھی نہیں، وہ اپنا فہم پیش کریں گے۔ اور اگر آپ نے کہیں کہہ دیا کہ اس تعلق سے تو فلاں ایسا کہا ہے، یہ غلط استدلال کر رہے ہو، کہ کون کہہ رہا فہم سلف حجت ہے؟ بھائی قرآن اور حدیث کے علاوہ فہم سلف کیا چیز ہے؟ اب دوسرا رخ موڑ دیں گے، یہ فہم سلف کیا چیز ہے، یہ منہج سلف کیا چیز ہے، یہ نئی چیز کیا لا رہے ہو؟
جبکہ امت کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں انہی مسئلے کو لے کر کے قرآن اور حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹتے ہیں لوگ، اور یہ منہج سلف. اس طریقے سے ہٹو گے دوسرے راستے پہ جاؤ گے، دوسرا گروہ تیار ہو جائے گا، دوسرا فرقہ امام سب تیار ہو گئے. طریقے سے ہٹنے سے، قرآن حدیث کا انکار کرنے سے فرقہ نہیں بنتا ہے. قرآن حدیث ماننے کے ساتھ ساتھ منہج سلف سے، نبی کے بتائے ہوئے منہج سے ہٹنے سے فرقہ بنتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، گمراہی آتی ہے. تو گمراہی آتی ہے قرآن کا انکار کرنے سے نہیں، آیتوں کا حدیثوں کا انکار کرنے سے، اس کا غلط مفہوم بتانے سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. اور یہ کیسے غلط مفہوم کیسے آدمی بتاتا ہے؟ جو سلف کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے دین کو، جس طریقے سے، جس انداز سے اللہ کے رسول کے ذریعے سے، اس کو اس طریقے سے ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنا جو ہے منمانی کرنے لگتے ہیں. اس وقت گمراہی آتی ہے، انحراف پیدا ہوتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا قادہ خوارج کی کہ ان کے یہاں شبہات ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث تو ہوتے نہیں، قرآن حدیث سے دلائل ہوتے نہیں، شبہات سے بھرتے ہیں. یہ ایک اپنا ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں، نصب العین رکھتے ہیں، اسی کے مطابق ان کو چلنا ہے. جو حاکم وقت ہے اس کو برا بنا کر کے پیش کرنا ہے، بلکہ اس کو مرتد بنا کر کے، کافر اور مرتد بنا کے پیش کرنا ہے. جو علماء تائید میں ہوتے ہیں ان کو بھی مرتد بنا کے پیش کرنا ہے، اور ملک کی فوج کو تو سب سے پہلے مرتد کافر مانتے ہیں. تو اس لیے جو ہے شبہات کے ذریعے سے اور غلط استدلالات کے ذریعے سے یہ نوجوانوں کے دلوں کو بھرتے ہیں، جذباتی باتوں کے ذریعے سے، اشعار وغیرہ کے ذریعے سے. اس کے ساتھ وہ اسلامی لگا دیتے ہیں. یہ مان کے چلیے، کوئی بھی چیز ہوگی ساتھ میں اسلامی لگا دیں گے، مطلب اسلامی اشعار. اب وہ چاہے جتنا غلط ہو، اسلامی لگا دیے، پھر وہ صحیح ہو گیا. تو یہ قادہ خوارج اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اصل جو بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے مقابلے یہ کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو نوجوانوں کو ابھارنے کا کام، بھڑکانے کا کام، ان کا برین واش کرنے کا کام کرتے، ان کے ذہن و دماغ کو زہر سے بھر دیتے ہیں. کس کے خلاف؟ فوج کے خلاف، علماء کے خلاف وہ کام. اور یہی تینوں ملک کے رکن ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں. انہی سے جو ہے ملک کی سالمیت باقی رہتی ہے. دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے یہی جو ہے لوگوں کے رہنما ہوتے ہیں، علماء اور حکام و افواج. اور انہی کو ہی بدنام کرتے ہیں، تاکہ ان سے جب لوگ متنفر ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد انہیں دوسروں کی تلاش ہوگی، اور یہ چاہیں گے کہ ان سے جو ہے جان چھوڑا لیا جائے. تو ہر طرح کے غلط اقدام کریں گے، ان کے خلاف ہر طرح سے اقدامات کریں گے یہ لوگ. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو خروج اور بغاوت کرتے ہیں، فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، اموال کی تباہی مچاتے ہیں، ہر چیز، ان کے مقابلے بھی ان کو زیادہ خطرناک. کیونکہ ان کو تیار کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے تیار کیا. تو شیخ ربیع حفظ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ حاکم کے خلاف خروج اسلحہ کے ذریعے ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ جو قادہ خوارج ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے برین واش کرتے ہیں نوجوانوں کا اپنی تحریروں اور تقریروں سے، یہ ان خوارج سے بھی زیادہ برے ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہیں. کیونکہ ان کے بھڑکانے ہی سے لوگ اسلحہ لے کر میدان میں نکلتے ہیں. اس لیے یہ سب سے برے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بھڑکانا کسی مسلمان کے خلاف یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اگر مسلمانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو
حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اصلاح کا کام کیا جائے، نہ کہ بھڑکانے کا کام کیا جائے۔ لیکن یہ کیا ہے، بھڑکا کر کے فتنہ و فساد مچانے کا کام کرتے ہیں، جو یہودیوں والی روش ہے کہ حکام اور رعایا کے درمیان یہ بڑی خلیج پیدا کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں کو قریب لانا چاہیے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے سے نرمی پیدا کرنا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے نرم ہو اور معاملہ آسان ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے۔ لیکن یہ نہیں، یہ خلیج پیدا کرتے ہیں، دوری پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کا کام کرتے ہیں تاکہ ملک میں فتنہ اور فساد پیدا ہو، اور اسی وقت ان کو مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں 2010، 11، 12 میں جو عرب ممالک تباہ ہوئے، فتنہ اور فساد مچے، کتنے لوگ جو ہے در بدر بھٹکے ہیں اور یورپ امریکہ کے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کیونکہ غیر قانونی طور پر بھاگنا پڑا ان کو، اپنا ملک چھوڑنا پڑا، کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس، گھر بار وطن سب چھوڑ کر کے ان کو بھاگنا پڑا، در در کی ٹھوکریں، کہیں کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھنڈیوں میں آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، برسات میں کیا حالت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو مزہ آتا ہے جب لوگوں کی لاشیں گرتی ہیں، مسلمانوں کی لاشیں گرتی ہیں، تو یہ ان لوگوں کو مزہ آتا ہے، اور ایسی تباہی اور بربادی کو یہ لوگ فصل ربی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ فصل ربی جو بہار کا موسم ہوتا ہے کتنا خوشگوار ہوتا ہے، تو یہ لوگ مطلب خونی فسادی تباہی اور بربادی کو یہ لوگ فصل ربی اور موسم بہار کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو 2010-11 کا جو فسادیہ گزرا ہے، اس کو یہ لوگ بہاریہ کا نام دیتے ہیں، عرب بہار، عرب اسپرنگ۔ کسی بھی اخوانی تحریکی سے، رافضی سے آپ پوچھو گے تو وہ فخریہ بیان کرے گا کہ یہ بہت عمدہ دور تھا، چل رہا تھا، ایک پر ایک جو حکومتیں گر رہی تھیں، وہاں کی فوج تباہ ہو رہی تھی، عوام جو ہے برباد ہو رہے تھے، ایک نیا بہار آ رہا تھا، اور ایک نئی حکومت آنے کا نوید سنا رہی تھی۔ کیا ایسا کیا ہے؟ یہ سب ملک تباہ ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، گھر بار تباہ ہو رہے ہیں، لوگ اپنا ملک گھر بار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، اور ان کو مزہ آ رہا ہے۔ ایک دوسری حکومت آ رہی ہے، اس لیے کہاں سے آئے گی؟ وہ کہیں آسمان سے اتر کے آئے گی؟ جب ملک برباد ہو جائے گا کس پر حکومت کرو گے؟ کون حکومت کرے گا؟ جب ملک تباہ ہو جائے گا وہاں کون رہے گا؟ کون سا مزہ آ رہا ہے تم کو؟ اب کسی بھی، میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی اخوانی تحریکی سے آپ اور مودودیت زدہ انسان سے آپ پوچھو جا کر کے، وہ اس کو عرب بہاریہ کا نام دے گا۔ بہار کا یعنی بہار آپ جانتے ہیں، موسم بہار جو ربی خریف کے درمیان ہوتا ہے، مارچ کے، فروری اور مارچ کے بیچ میں، جو واقعی خوشگوار ہوتا ہے، تو وہ نام یہ لوگ دیتے ہیں خزاں، بہار، چونکہ وہ تباہی اور فسادی تھی، تباہی اور فساد کو یہ لوگ بہار کا موسم کہتے ہیں، اسی لیے کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے، ان کو سکھایا ہی جاتا ہے، پڑھایا ہی جاتا ہے۔ اور یہ سب کہاں؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف، دوسروں کے نہیں۔ اور یہ باقاعدہ خوارج کے بارے میں حدیثوں کے اندر ایسا آیا ہوا ہے کہ ان کو مزہ آئے گا، یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے، ادھر نہیں جائیں گے۔ یہ لڑائی جھگڑا کافروں سے نہیں کریں گے، مسلمانوں سے کریں گے۔ یقتلون اہل الاسلام ویترکون اہل الاوثان، یہ حدیث کے اندر ان کی نشانی بتائی گئی ہے۔ جو حکام کے خلاف خروج کریں گے، بغاوت کریں گے، ان کی کیا نشانی ہے، انہی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو قاعدہ خوارج ہیں، جو لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، اکسانے کا کام کرتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کو زہر سے بھرتے ہیں، کس کے خلاف؟ 3 لوگوں کے خلاف، ملک کے حکمرانوں کے خلاف، ملک کی افواج کے خلاف، اور ملک کے علماء کے خلاف، جو حقیقی علماء ہوتے ہیں۔ ان تینوں کو، جو کسی بھی ملک کے اساتین کہلائے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو علماء ہوتے ہیں وہ دینی رہنمائی کرتے ہیں ہر طرح سے، افواج جو ہے ملک کی
سالمیت کے لیے ذریعہ ہے، سبب ہے، وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور حکمران جو ہیں وہ ملک کو دیکھتے ہیں، انتظامی امور سنبھالتے ہیں۔ تو یہ تینوں کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ملک کی سالمیت کی بقا اور اس کی مضبوطی کے لیے، یہ تینوں جو ہے ایک مضبوط ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ لوگ انہی تینوں کو ٹارگٹ کر دیں، تینوں کو کافر مرتد کہہ دیے، ختم معاملہ۔ اس کے بعد کون؟ یہ عوام بچی، عوام الناس، العوام کل انعام، تو رعایا بچی عوام، اس کو جیسا چاہو ویسا گھما دو۔ تو یہ قاعدہ خوارج کرتے ہیں یہ کام، اور ان کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو آپ کو ملے گی عقیدے کے باب میں، قاعدہ خوارج کے تعلق سے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اصول اور قاعدہ بناتے ہیں، یہی لوگ ضابطہ بناتے ہیں تکفیر کا اور لوگوں کے بھڑکانے کا۔ تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، ایسے لوگوں کے غلط افکار اور باطل نظریات کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے، تاکہ امت ان کی جال میں پھنس کر کے گمراہ نہ ہونے پائے، اور ان کے نظریے کو لے کر کے اپنے ملک ہی کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں ہی کا خون بہانا شروع نہ کر دے۔ یہ داعش وغیرہ کہاں سے؟ انہی کے افکار سے، حسن بننا، سید قطب، اسرار مودودی، ان لوگوں کے غلط افکار اور نظریات، بھڑکاؤ افکار اور نظریات، جس کو ثوری فکر کہتے ہیں، کے ذریعے سے یہ متشدد ہوئے اور اپنے ملک میں تباہ مچانا شروع ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مسلم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ یہ مرتد، اور ان سے لڑنا، ان کا خاتمہ سب سے پہلے ضروری، اصل کافروں سے ضروری، اور جو ان کو مانتے ہیں ان سب کو مارنا، پورے ملک کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ملک کو کمزور کرتے ہیں، اس کے بعد باہر سے دشمنا کر کے اس ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، ملک پہ قبضہ کروانا ان کا کام ہے۔ ان داعشیوں کا یہی ان لوگوں نے کیا ہر جگہ۔ یہ داعشی کہاں سے پیدا ہوئی؟ ان کے افکار سے، کتب کے اخبار سے، کے غلط افکار نظریے سے، اور ان جتنے بھی ان کے بڑے بڑے سرغنے ہیں، ان لوگوں کی آپ تقریروں اور تحریروں، کتابوں اور رسالوں کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا، انہی چیزوں کو یہ لوگ بنیاد بناتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے یہ داعشی خارجی پیدا ہوتے ہیں۔ آج جو مسلمان بدنام ہیں اور دین اسلام کو جو بدنام کیا ہوا ان کی وجہ سے، اس لیے ضروری ہے ان کو سمجھنا اور جاننا، اور ان کے غلط افکار سے آگاہی، تاکہ ہم جو ہے خود بچیں اور امت کو بھی ان کے غلط افکار سے بچا سکیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آگے آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔